میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی یا بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ پر لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائیں، بری عادتوں سے بچائیں۔ جو لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو شرارتوں، غلط عادتوں سے نہیں روکتے، وہ لوگ در حقیقت بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق و گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پھٹکارتے رہیں۔ طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں۔ بچوں کی خوبیوں اور اچھی عادتوں پر خوب شاباش کہہ کر ان کا من بڑھائیں، بلکہ کچھ انعام دیں کہ ان کا حوصلہ بلند کریں۔ اس سے پہلے بچوں کے حقوق کے بیان میں بچوں کے لیے بہت سی مفید باتیں ہم لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ اب اس سے کچھ زائد باتیں بھی ہم بتاتے ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں تاکہ بچوں اور بچیوں کا مستقبل روشن اور شاندار بن جائے۔ بچوں کو دودھ پلانے، کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لو۔ جو عورتیں ہر وقت بچوں کو دودھ پلاتی یا جلدی بچوں کو دن رات میں بار کھانا کھلاتی رہتی ہیں، ان بچوں کا ہاضمہ خراب اور معدہ کمزور ہو جایا کرتا ہے اور بچے قے دست کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھو، مگر بہت زیادہ بناؤ سنگار مت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو، بلکہ ان کو جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو، اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ مسندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑ جانے سے بہت دیر میں چلتے اور بیٹھتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کثرت سے کھلایا کرتی ہیں، یہ سخت مضر ہے۔ مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمزور اور بکثرت سفرادی بیماریاں اور پھوڑے پھنسی کا روگ بچوں کو لگ جاتا ہے۔ مٹھائیوں کی جگہ گلوکوز کے بسکٹ بچوں کے لیے اچھی غذا ہے۔ بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہو اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بھی بچوں کو نفرت دلاتے رہو۔ مثلاً کہا کرو کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جنگلی اور بدھو ہوتا ہے۔ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے۔ بچوں کی ہر ضد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عمر بھر نہیں چھوٹتی۔ بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھانا اور پیسہ دلایا کرو۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو اور دوسرے بچوں کو دلایا کرو تاکہ سخاوت کی عادت ہو جائے اور خود غرضی اور نفس پروری کی عادت پیدا نہ ہو اور بچہ کنجوس نہ ہو جائے۔ چلا کر بولنے یا جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکو، خاص کر بچیوں کو تو خوب ڈانٹ پھٹکار کرو، ورنہ بڑی ہونے کے بعد بھی یہی عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بنی رہے گی اور منہ کی کھائے گی، منہ پھٹ اور بدتمیز کہلائے گی۔ غصہ کرنا، بات پر روٹھ کر منہ پھلانا، بہت زور سے ہنسنا، خواہ
خواہ مخواہ بھائی بہنوں سے لڑنا جھگڑنا، چغلی کا کھانا، گالی بکنا، ان حرکتوں پر لڑکوں اور خاص کر لڑکیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کرو۔ ان بری عادتوں کا پڑ جانا عمر بھر کے لیے رسوائی کا سامان ہے۔ اگر بچہ کہیں سے کسی کی چیز اٹھا لائے، اگرچہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس پر سب گھر والے خفا ہو جائیں اور سب گھر والے بچے کو چور چور کہہ کر شرم دلائیں اور بچے کو مجبور کریں کہ وہ فوراً اس چیز کو جہاں سے وہ لایا ہے اسی جگہ اس کو رکھ آئے، پھر چوری سے نفرت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھلائیں اور کان پکڑ کر اس سے توبہ کرائیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چیز لینا یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی برا کام ہے۔ بچے غصے میں آ کر کوئی چیز توڑیں پھوڑیں یا کسی کو مار بیٹھیں تو بہت زیادہ ڈانٹو، بلکہ مناسب سزا دو تاکہ بچے پھر ایسا نہ کریں۔ اس موقع پر لاڑ پیار نہ کرو۔ کبھی کبھی بچوں کو بزرگوں اور نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو، مگر خبردار عاشقی معشوقی کے قصے کہانیاں بچوں کے کان میں نہ پڑیں، نہ ایسی کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں دو جن سے اخلاق خراب ہو جائیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دو جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بسر اوقات کر سکیں، مثلاً سلائی کا طریقہ یا موزہ بنیان سوٹر بننا یا رسی بٹنا یا کاتنا۔ خبردار ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم دعا محسوس نہ کرو۔ بچوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں، وہ اپنا بچھونا خود اپنے ہاتھ سے بچھائیں اور صبح کو خود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھیں، اپنے کپڑوں اپنے زیوروں کی خود سنبھال کر رکھیں۔ لڑکیوں کو برتن دھونے اور کھانا پکانے، گھروں اور سامانوں کی صفائی ستھرائی، سجاوٹ، کپڑا دھونے، کپڑا رنگنے، سینے پرونے کا سب کام ماں کو لازم ہے۔ بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دے اور لڑکیوں کو محنت اور مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماں پر لازم ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر بٹھاتی رہے تاکہ بچوں کے دلوں میں باپ کا ڈر رہے۔ بچے اور بچیاں کوئی کام چھپ چھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کرو کہ یہ اچھی عادت نہیں۔ بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کرو، مثلاً لڑکوں کے لیے لازم کر دو کہ وہ کچھ دور دوڑ لیا کریں اور لڑکیاں چرخہ چلائیں یا چکی پیس لیں تاکہ ان کی تندرستی ٹھیک رہے۔ بچوں اور بچیوں کو کھانے پہننے، لوگوں سے ملنے ملانے اور محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ چلنے میں تاکید کرو کہ بچے جلدی اور دوڑتے ہوئے نہ چلیں اور نظر اٹھا کر یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں، نہ بیچ سڑک پر چلیں بلکہ ہمیشہ سڑک کے کنارے چلیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، عین نوازش ہوگی۔